بلہ خطرے میں ہے، اسے بچانے نکلے ہیں۔ تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج کر دیے۔ اکبر بابر نے درخواست کے ہمراہ ویڈیو اور دیگر شواہد بھی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے۔ اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف الگ الگ درخواستیں جمع کرا دی ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو نئے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے اور پارٹی الیکشن کے لیے غیر جانبدار تیسرا فریق مقرر کرے۔ شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرانے تک انتخابی نشان بلہ نہ دیا جائے۔ وزارت خزانہ نے عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مزید 17 ارب 40 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ وزارت خزانہ نے اس سے قبل 10 ارب روپے جاری کیے تھے اور اب مجموعی طور پر الیکشن کمیشن کو 27 ارب 40 کروڑ جاری کیے جا چکے ہیں۔ بجٹ میں الیکشن کے لیے 42 ارب روپے فنڈز مختص کیے گئے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے انتخابات کا شیڈول طلب کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس عبدالشکور اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس کے دوران وکیل الیکشن کمیشن پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران جسٹس سید ارشد علی نے ریمارکس دیے کہ الیکشن شیڈول تو 54 دن پہلے آتا ہے، جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ بغیر شیڈول کے الیکشن نہیں ہوتا، شیڈول بھی آ جائے گا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے آئندہ سماعت پر الیکشن شیڈول طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی۔ غیر شرعی نکاح کیس میں خاور مانیکا کے گھریلو ملازم کا بیان بھی قلم بند۔ محمد لطیف نے عمران خان اور بشرا بی بی پر سنگین الزامات لگا دیے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں محمد لطیف نے بیان قلم بند کراتے ہوئے کہا کہ عمران خان بشرا بی بی کے گھر آتے تھے اور وہ بشرا بی بی کے ساتھ کمرے میں چلے جاتے تھے۔ میں بشرا بی بی کے کمرے میں جاتا تھا تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی مجھے برا بھلا کہتے تھے، مجھے دونوں کہتے تھے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ خاور فرید مانیکا کے ساتھ گزشتہ 35 سال سے گھریلو ملازم ہوں، پرانا ملازم ہوں، اس لیے ان کا مجھ سے کسی قسم کا پردہ نہیں ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہمیشہ خاور مانیکا کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آتے تھے۔ عدالت نے کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ خاور مانیکا کے بیان کی اہمیت نہیں تو ملازم کے بیان کی کیا اہمیت ہوگی؟ پی ٹی آئی کے رہنما حامد خان کا تقریب سے خطاب۔ حامد خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کسی بات سے مشروط نہیں، یہ انٹرا پارٹی انتخابات ویسے ہی ہیں جیسے باقی پارٹیوں نے کرائے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی کے عہدیداران بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے، ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے انتخابات پر کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا کہ لطیف کھوسہ پارٹی کے ترجمان نہیں، لطیف کھوسہ کو اختیار ہے کہ بتائیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا کہا ہے۔ امریکی سفیر کو تو عدالت نہیں بلایا جا سکتا، لیکن جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس ثاقب نثار سمیت سب کو بلائیں تاکہ کرتوتوں کا کچا چٹھا قوم کے سامنے آ جائے۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کے عمران خان پر وار۔ جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ہر طرح کی سہولت میسر ہے، کیا کسی اور مجرم کو جیل میں دیسی مرغی کھلائی جاتی ہے؟ کہتے ہیں نکاح ہوا تو اس وقت اپنی بیوی کو دیکھا، شرم آنی چاہیے، تمہارے نوکر کیا سچ بول رہے ہیں؟ لیگی رہنما نے کہا کہ عمران خان 9 مئی کو بھولا نہیں ہے، دوبارہ 9 مئی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ قوتوں کے دباؤ کی وجہ سے فیصلے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، الیکشن سے پہلے فیصلے آ جائیں تاکہ قوم کو سہولت ہو، کھلے ذہن سے پولنگ سٹیشن جا سکیں۔ عمران خان میں شعور نہیں تھا کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، ان میں غرور آ گیا تھا۔ پرویز خٹک کی ایک بار پھر سابق وزیر اعظم پر تنقید۔ چیئرمین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پرویز خٹک نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ کابینہ میں فیصلے ہوتے تھے مگر چیئرمین پی ٹی آئی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، حکومت سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی تھی ہی نہیں، حکومت تو اعظم خان چلاتا تھا۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو نہ کابینہ میں اور نہ ہی گھر میں اختیار تھا، چیئرمین پی ٹی آئی فیصلے کر کے رات کو گھر جاتے تو صبح کو فیصلے تبدیل کر دیے جاتے۔ الیکشن کمیشن نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلیت سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سابق چیئرمین تحریک انصاف کو پارٹی عہدے سے ہٹانے سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ شعیب شاہین نے اپنے دلائل میں کہا کہ ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا ہی نہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی چیئرمین کے انتخاب سے متعلق ریکارڈ مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ریکارڈ کی روشنی میں عمران خان کی نااہلی سے متعلق فیصلہ سنایا جائے گا۔ پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے، ان کی پارٹی الیکشن سے پتہ چل گیا، پی ٹی آئی کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس۔
مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن انتخابات کے لیے ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم نے تحریک مل کر چلائی ہے اور ان کے ساتھ آئندہ بھی تعلق برقرار رکھنا چاہیے۔ ہم نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بلندیوں کے ریکارڈ پر ریکارڈ 100 انڈیکس نے آج 63,000 کی حد بھی عبور کر لی۔ دن کے اختتام پر 400 کے قریب پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 62,956 پر بند ہوا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت آج مزید کم ہو گئی۔ ڈالر 15 پیسے سستا ہونے کے بعد 284 روپے 38 پیسے پر آ گیا۔ نگران پنجاب حکومت کا لرنر ڈرائیونگ لائسنس کی فیس 60 روپے سے 1000 روپے کرنے کا اعلان۔ اطلاق 1 جنوری سے ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں اضافے کی منظوری دی گئی۔ فیصلے کے مطابق 1 جنوری سے قبل ڈرائیونگ لائسنس موجودہ شرح فیس سے بنائے جائیں گے۔ ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی، پی ایس وی لائسنس فیس کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا، جبکہ امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک کے شہری آن لائن $100 ادا کر کے لائسنس بنوا سکیں گے۔ اوور بلنگ کر کے عوام کو کیسے لوٹا گیا، نیپرا کی رپورٹ میں چشم کشا انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال جولائی اور اگست میں ملک بھر میں لاکھوں صارفین ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے غیر قانونی طریقوں سے زائد بلنگ کا شکار ہوئے۔ ملک بھر میں 1 کروڑ سے زائد صارفین کو 30 دن سے زیادہ کے بل جاری کیے گئے، جن میں سے 5 ملین سے زیادہ صارفین کو 31 یا 32 دنوں کے لیے اور 2 ملین سے زیادہ صارفین کو 33 دنوں کے لیے بل دیا گیا تھا۔ 4.5 لاکھ سے زیادہ صارفین کو 40 دن یا اس سے زائد کے لیے بل دیا گیا، جس سے ان کے بلوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جولائی میں صرف میپکو میں 20 لاکھ سے زائد صارفین کو اوور بلنگ کی اطلاع دی گئی۔ ہمیں رنز بنانے کی رفتار تیز کرنی ہوگی، ایسی کرکٹ کھیلنے آئے ہیں جو دونوں ممالک کے کرکٹ فینس کو پرجوش کرے۔ آسٹریلیا میں موجود کپتان شان مسعود کی گفتگو۔ شان مسعود نے اپنے بیان میں کہا کہ بالرز 20 وکٹیں لیں گے تو ہمارے لیے پلانز پر عمل درآمد کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے پاس بالنگ میں بہت آپشنز موجود ہیں۔ سڈنی میں گیند ریورس ہوتا ہے، وسیم جونیئر کو اسی لیے ساتھ لائے ہیں۔ اور پاکستان ویمن ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلی مرتبہ T20 سیریز جیت لی۔ دوسرے ویمن T20 میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 10 رن سے شکست دی۔ 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ پاکستان کے 137 رنز کے جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 127 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی فاطمہ ثنا نے آخری اوور میں 17 رنز کا دفاع کیا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز میں کامیابی پر سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور ذکا اشرف نے قومی ویمن ٹیم کو مبارکباد دی۔